کے اندر یہاں پر ایک پٹیشن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سول سوسائٹی کی جانب سے اور یہ مقبول کی جانب سے دائر ہے شرعی حوالے سے، تو اس کے اوپر ہم بھی پارٹی بنے ہیں ساتھ۔ ہم لوگ اپنی شرعی حیثیت جو ہے وہ یہ بتانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم جینس چینج نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ کچھ ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں جو کافی لوگ رولا ڈال رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان ٹرانسجینڈر کا میڈیکل کرنا چاہیے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اوریجنل خواجہ سرائے اور دنیا کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ان کو پکڑ دکڑ کرنی چاہیے، کیونکہ 20% یہ لوگ ہیں جو دوسرے جینڈرز کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کو بھی ٹرانس ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا بہت بڑا دھندا بند ہونے والا ہے۔ یہ اصل اس میں مین وجہ ہی یہ ہے، مین ریزن ہی یہ ہے۔ آج بھی کچھ 40 چور آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور جس بندے نے اللہ کی تخلیق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی، ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور جس نے اللہ کی تخلیق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اللہ کے بندوں کی خرید و فروخت شروع کر دی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے شروع کر دیے صرف اپنے دھندے کو چمکانے کے لیے، میں آج بھی ان کے مخالف ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ ان کے مخالف ہی چلوں گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ مگر خواتین حضرات، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران جاتے جاتے صرف 15-20 دن پہلے پاکستان کو ایک ایسا قانون تحفے میں دیا ہے جس کے بعد پاکستان ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے کہ جو اپنے ملک کے اندر موجود ہم جنس پرست اور LGBT جس کو کہتے ہیں لیزبین اینڈ گیز کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور ان کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ یہ قانون بنیادی طور پر خواجہ سراؤں کی آڑ کے اندر ایک ایسی شاندار طریقے سے کھیل کر بنایا گیا کہ کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب وقت یہ قانون پاس کیا گیا تو اس وقت انتخابات کی گہما گہمی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میڈیا کا جو سیکولر طبقہ تھا وہ ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے اس قانون کو مکمل طور پر چھپائے رکھا۔ اور اس قانون کا بنیادی جو نام ہے وہ ہے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ، ٹرانسجینڈر پروٹیکشن اینڈ رائٹس ایکٹ 2018۔ اس قانون کے اوپر گفتگو زیادہ نہ ہوئی۔ آج سے تقریباً 1 سال قبل 2 نوجوان جو کہ ایک واقعہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اس قانون کے بارے میں دیکھا اور انہوں نے خاص طور پر شریعت کورٹ میں جانے کی کوشش کی اور انہوں نے وہاں پر اپیل دائر کی، لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ زیادہ بات نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد جب مجھ سے رابطہ ہوا، جب میں نے قانون پڑھا تو میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس طرح کا یہ قانون ہے کہ جس قانون کو ایسی بھول بھلیوں کے ساتھ جو ہے پاس کیا گیا کہ کسی کو اندازہ نہیں ہوا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بڑی خوفناک ہو چکی ہوئی ہے۔ اس قانون کے تحت ایک ایسا راستہ نکالا گیا ہے کہ جس راستے کے اندر پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کسی بھی عمر میں اگر ناظرہ کے پاس جاتا ہے اور ناظرہ سے جا کے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مرد نہیں بلکہ عورت محسوس کر رہا ہوں، تو ناظرہ جو ہے وہ پابند ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کے شناختی کارڈ پر اس کو مرد کو کاٹ کے اس کو عورت لکھ دیا جائے، خواہ اس کے 3 بچے ہوں یا پوتے اور پوتیاں کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی ایک عورت جو ہے وہ ناظرہ کے پاس جاتی ہے اور ناظرہ سے یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو میں مرد محسوس کرتی ہوں، تو وہ اس کو مرد ڈکلیئر کر دے گا۔ اب دونوں کے پاس شناختی کارڈ اپنی جنس سے مختلف آ چکا ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ اگر جو مرد کا اس کے پاس ہے، وہ اگر چاہتی ہے کہ اپنی ہی طرح کی ایک عورت کے ساتھ شادی کر لے، تو ظاہر بات ہے کہ نکاح خان نے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان شادی کروائی ہونی ہے، اور اس طرح ایک مرد اور ایک عورت کا جو مرد کے ساتھ شادی کروائی ہونی ہے، لیکن بنیادی طور پر 2 مردوں اور 2 عورتوں کے درمیان شادی وقوع پذیر ہو چکی ہوگی اور اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے۔ اس کی خوفناکی کا عالم یہ ہے کہ آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے جب سینٹ میں اسے رپورٹ پیش کی گئی اور پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ اس قانون کے تحت کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ اپنے سیکس کو تبدیل کروایا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً 28,700 لوگوں نے ناظرہ کو یہ درخواست دی کہ ہماری جنس کو تبدیل کیا جائے۔ ان میں سے مرد سے عورت بننے والے جو تھے وہ 16,530 تھے، عورتوں سے مرد بننے والے جو تھے وہ 12,154 تھے، مرد سے ٹرانسجینڈر بننے والے 9 تھے، عورت سے ٹرانسجینڈر بننے والا کوئی نہیں تھا،
اور ٹرانسجینڈر سے وہ لوگ جو کہ خسرے تھے یا خواجہ سرا تھے جو سمجھتے تھے کہ اب ہم باقی مرد ہیں ہمیں غلط رکھا گیا ہے، وہ 21 تھے، اور ٹرانسجینڈر سے عورت کا سرٹیفکیٹ لینے والے جو تھے وہ 9 تھے۔ اب میں اس قانون کی وہ شکیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جس شکوں کے تحت یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی جو ڈیفینیشن کی جو پرانا جو پہلا بنیادی طور پر جو اس کا سیکشن 2 ہے ڈیفینیشنز کا، اس میں تعریف کے ضمن میں آپ سنیں، ایک ٹرانسجینڈر مین، ایک خواجہ سرا یا خسرا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹرانسجینڈر وومن یعنی جو پیدائشی طور پر ایک ایسا آدمی جو ہے وہ اگر مرد اس کی فارمیشن جینیٹل فارمیشن ٹھیک نہیں، یا ایک عورت جس کی جینیٹل فارمیشن ٹھیک نہیں ہے یعنی اس کے اعضائے جنسی ٹھیک نہیں ہیں، خواجہ سرا اور اینی پرسن کوئی اور بھی جو خواجہ سرا ہے یا نہیں ہے، ہوز جینڈر آئیڈینٹی جس کی جنس کی شناخت اور جینڈر ایکسپریشن یعنی جنس کا جو خاص طور پہ ایکسپریشن ہے نظر آتا ہے، یعنی ایک مرد ہے اگر وہ عورتوں کی طرح گفتگو کرتا ہے، عورتوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے، ڈفرز مختلف ہے فرام دا سوشل نارمز اینڈ دا کلچر ایکسپریشنز، اس معاشرتی رویے سے، اس معاشرتی ماحول سے یا اس معاشرتی طریقہ کار سے کہ جو ایک عورت یا مرد کو بتایا جاتا ہے ایز دے ور اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف دیئر برتھ، جو اس کو بچپن میں بتا دی گئی تھی اس کے پیدا، یعنی اگر پیدا ہونے کے وقت ایک لڑکے کو لڑکا بتا دیا تھا ڈاکٹرز نے، اور اس کی اگر وہ بڑے ہو کے اس کا ایکسپریشن مختلف ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہی کہلائے گا، یا اس کا رویہ یا چال چلن، ایک تو یہ اس کو ڈیفائن کیا گیا سب سے پہلے۔ اس کے آگے جو خطرناک چیز ہے اور اس کو بار بار دکھایا گیا، ریکگنیشن آف دا آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر، کیسے اس کو پہچانا جائے گا، یعنی کہ یہ باقی مرد ہے یا عورت ہے یا ٹرانسجینڈر ہے۔ اے ٹرانسجینڈر پرسن شیل ہیو اے رائٹ، اس کا حق ہے، ٹو بی ریکگنائز، کہ جیسے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے ایز پر ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، یعنی اس میں کسی ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ شامل نہیں، اس میں کسی کی آبزرویشن شامل نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں، جیسا وہ سمجھتا ہے ویسا ہی اس کو بارے میں اس کا حق ہے کہ وہ شناخت ہو، ایز سچ ان اکارڈنس ود دی پروویژنز آف دس ایکٹ۔ اے پرسن، اب اگلا حق دیکھ، اے پرسن ریکگنائز ایز ٹرانسجینڈر under subsection 1 shall have a right to get himself registered as per self-perceived خود اپنی طور پہ اس نے جو شناخت بنا لی ہے، gender identity with all government department including and but not only limited to the ناظرہ، یعنی تمام جگہ پہ، جس میں اس نے آگے پھر بتایا ہے آن دا بیسس آف CNIC CRC ڈرائیونگ لائسنس پاسپورٹ، یعنی اگر وہ ایک آدمی جو ہے ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے جا کے کہ میں اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو خسرا یا ٹرانسجینڈر سمجھتا ہوں، تو مجھے جو ہے یہ حق حاصل ہے، اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ اس کے پاسپورٹ پہ بھی اس کو عورت لکھا جائے، اس کے شناختی کارڈ پہ بھی اس کو عورت لکھا جائے، اس کے ڈرائیونگ لائسنس پہ بھی اس کو عورت لکھا جائے۔ اب یہ وہ قانون ہے کہ جس قانون کے اندر، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ میں آپ کو انٹرنیشنل کمیشن آف دا جورسٹ، انہوں نے مارچ 2020 میں اس رپورٹ کے اندر اس پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ پاکستان نے اتنا بڑا قانون بنا دیا جس کی حساب نہیں، میں ان کی فکر سناتا ہوں۔ The central and the most important premise of the law is the concept of gender sovereignty، کہ اس کے اندر جنس کی اقتدار اعلیٰ کا تصور جو ہے وہ لیا گیا کہ جنس کی، namely that individual who experience and express their gendered identity، وہ لوگ جو اپنے جنس کو معاشرے کے اندر اور یا اس کے اندر اپنی کسی ماحول کے اندر اپنے آپ کو جس طرح ایکسپریس کرتے ہیں، جس طرح وہ بتاتے ہیں، جس طرح وہ بہیو کرتے ہیں، کوئی لڑکیوں کے کپڑے پہنتا ہے، کوئی لڑکیوں کی طرح گفتگو کرتا ہے، لڑکیوں کی طرح سلائی کڑھائی میں دلچسپی لیتا ہے، سوشلی معاشرتی طور پر، سائیکولوجیکلی اگر وہ اندر طور پہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے، ایموشنلی جذباتی طور پر، اینڈ اسپرچولی اگر وہ کوئی کسی آدمی کا کوئی اسپرچولی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو عورت ہے اور وہ تو اس کو ڈانس کرنا چاہیے اور اس کو گھنگرو پہننے چاہیے، ہیو دی پریروگیٹو، اس کو حق حاصل ہے ٹو ڈٹرمن دیئر جینڈر رادر دین آفیشیل اسٹیٹ میڈیکل آپریٹرس اونلی اسائننگ دا جینڈر ایٹ دا، تو اس کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس جائے
یا اس کے پاس جا کے وہ سرٹیفکیٹ لے کہ وہ خسرا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہاں پر اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتا۔ اس کے خلاف میں آج سے 1.5 ماہ پہلے شریعت کورٹ کے اندر جو ہے وہ میں نے اپیل دائر کی، ان لوگوں کے ساتھ مل کے، جو دونوں نوجوان جو تھے وہ گئے تھے، اور ان کے ساتھ مل کے میں نے یہ اپیل کی، جس میں حماد حسن جو ہیں وہ اس میں ماشاءاللہ اس بچے نے بڑا کام کیا ہے، اور 1 سال 1.5 سال لگتا رہا لیکن کوئی اس کی توجہ نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ پورے پاکستان کے جو LGBT گروپ تھا، انہوں نے اپنی جو انٹرنیشنل فنڈنگ کے تحت پورا ایک ہنگامہ جو تھا پچھلی تاریخ کو 27 تاریخ کو اس کے انہوں نے اکٹھا کیا، کوئی کراچی سے، کوئی ملتان سے، کوئی باقی لوگ جو تھے وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ لیکن حیران کن بات جو ہے اور اچھی بات جو ہے کہ جو خواجہ سرا ہیں وہ جو تھے وہ اس اپیل میں میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جو شرعی حق دلوانا چاہتے ہیں وہی ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اس کے تحت صرف اور صرف خواجہ سرا نہیں بلکہ وہ لوگ جو کہ LGBT یعنی لیسبین اور گے ہیں، جو ہم جنس پرست ہیں، جو آپس میں شادیاں کرنے چاہتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بدنام کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ لوگ ہیں ہمیں تو کوئی حق نہیں۔ وہ کہتے تھے ہمیں جو کارڈ مل چکا ہے وہ کارڈ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمیں جو ٹرانسجینڈر کا کارڈ مل جائے، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیفارمٹی کے تحت پیدا کیا ہے، تو ہم اس کو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں ویسا ہی کارڈ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس سارے کا سارا کراؤڈ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ عدالت میں کیس ہے۔ انشاءاللہ العزیز 17 جنوری کو انشاءاللہ العزیز دوبارہ اس کی پیشی ہے، اور میں وہاں پر اپنے پاس دلائل دوں گا۔ اس کے دلائل کی کچھ بنیادی چیزیں جو میں آج جو آپ کے سامنے رکھنے کو تیار ہوں، قرآن پاک کی، کیونکہ وہ شرعی عدالت ہے اور اس میں کوئی انسانی حقوق کی بات ڈسکس نہیں ہوگی، شریعت کی ڈسکس ہوگی۔ آپ اندازہ کریں قرآن پاک میں اس کائنات کی تخلیق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کمال کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بتائی ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن مما لا یعلمون۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ہم نے اس کائنات کی تخلیق جب کی ہے تو ہم نے جوڑوں کے اندر تخلیق کی ہے، ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، یہ زاریات کی آیت ہے۔ اس طرح فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، کہ ہم نے اس کائنات کی ترتیب، اور سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ دھوئیں کے اندر بھی جو الیکٹران پروٹون کا ایک جوڑا جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے کے اندر تقسیم کیا ہے، اور اس کے بعد جو اصل چیز جو ہے جو انسان کی تخلیق ہے اس کے بارے میں بھی سورہ نساء کی پہلی آیت بہت خوبصورت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ ہم نے اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا، اور پھر اس کے اندر تمہارے جوڑے بنائے، اور جوڑے بنا کے اور اس میں سے زیادہ مرد پیدا کی، عورتیں پیدا کی، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم ان سے آپس میں اللہ کے نام پر رشتہ داریاں کرو۔ پوری دنیا کی اسکیم جو ہے وہ بنیادی طور پر جوڑوں کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اب اس کے اندر ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سب سے اہم ترین اس معاملے کے اندر سورہ 3 کی جو آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، اور بہترین صورت کا کمال یہ ہے کہ انسان نے آج تک اللہ کی بنائی ہوئی اس بہترین تقویم کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، نہ بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ نے مائیکل اینجلو نے خدا کی تصویر بھی بنائی ہے تو اس نے بھی انسان کی صورت بنائی ہے، اگر اس نے کسی فرشتے کی صورت بنائی ہے کسی پینٹر نے تو اس نے بھی انسان کی صورت بنائی ہے۔ آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا، یا پرپورشن بڑے سے بڑا آرٹسٹ بھی، کہ اگر آنکھ کو درمیان میں رکھ لیا جائے یا منہ کو جو ہے سر پہ لگا دیا جائے یا سینے کو اس طرف کر دیا جائے تو بہتر ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ آنکھ درمیان میں آتی ہے تو وہ ڈیول بن جاتا ہے اور ایک بدترین شکل بن جاتی ہے۔ اس کے اندر جب بھی کوئی پیدائشی طور پر اندھا پیدا ہوتا ہے تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک نئی نسل پیدا ہو گئی ہے؟ جو پیدائشی طور پر بصارت سے محروم ہوتا ہے ہم اس کو بصارت سے محروم کہتے ہیں۔ جو پیدائشی طور پر جو ہے وہ گونگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے، سماعت سے محروم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح جلد سے محرومی بھی بنیادی طور پر انسان کی ایک محرومی ہے، ایک جینڈر جو ہے یہ ڈیفارمٹی ہے۔ میں انڈیا کا قانون دیکھ رہا تھا، انڈیا کے قانون کے اندر بھی ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ وہاں صرف اور صرف
انہوں نے اس کو کہا تو ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے ایک میڈیکل بورڈ بنے گا جس میں ایک سول سرجن ہوگا اور ایک ڈاکٹر ہوگا اور ایک سائیکالوجسٹ بھی ہوگا جو بتائے گا کہ اس آدمی کو پیدائشی طور پر کون سی ڈیفارمیٹی تھی۔ یہ ہے پاکستان کے اندر اس وقت مروج قانون۔ انشاءاللہ العزیز 17 جنوری کو فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر اس کے اوپر آرگومنٹ کروں گا، میرے لیے دعا فرمائیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے علماء کرام جو ہیں شریعت کے حساب سے اس معاملے کے لیے آگے بڑھے اور شریعت کورٹ کو اپنے دلائل آ کے خود بھی دیں، اس کے اندر شریک ہوں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر ایک جھوٹ بولا گیا تھا کہ ہم نے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس سے ہم نے منظوری لے لی۔ میں نے اسے کالم میں جب تحریر کیا تو قبلہ ایاز صاحب نے باقاعدہ ایک خط تحریر کیا مجھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو یہ کیس پیش ہی نہیں ہوا، اور باقاعدہ انہوں نے اس کیس کے اس قانون کے اوپر ہمارے سامنے تو یہ قانون بتایا نہیں گیا، انہوں نے باقاعدہ اس کا انکار کیا۔ میرے لیے دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس بدترین چیز سے جس کے بارے میں اللہ کا اتنا غضب تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس طرح غار مسلط اور گھڑے میں پھینک دیا گیا اور اتنی نفرت کی گئی، اس کو اس ملک کی سے میں پریولنس سے اور اس سے روکے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ترویج دینا چاہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنا غضب نازل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔